بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آج کا ایک بہترین موضوع ہے، مسئلہ فلسطین یا فلسطین و اسرائیل کی لڑائی کیا ہے۔ 12 قبیلوں سے مشہور ہونے والی قوم بنی اسرائیل یا قوم یہودہ، جس نے پوری دنیا میں کہرام برپا کر رکھا ہے، جو قوم کئی صدیوں تک در بدر بھٹکتی رہی، جن کا نہ تو کوئی ملک تھا نہ ہی ٹھکانہ، کس طرح یہودی قوم سرزمین فلسطین کو ہمیشہ سے اپنی جاگیر سمجھتے ہوئے ارض فلسطین پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ موجودہ دور میں سیاسی رنگ دے کر لڑی جانے والی جنگ اصل میں ہے کیا، جو آج تک فلسطین نہتے مسلمانوں کو دبوچے ہوئے ہے۔ سرزمین نے اپنی 1000 سالہ تاریخ میں ہمیشہ دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور ہی گلے لگایا۔ ہر دور، ہر زمانے میں فلسطینیوں کے کندھے جوان، بچے، بوڑھے اور عورتوں کے جنازے اٹھاتے رہے۔ ملک شام کا جنوب مغربی علاقہ، جو بحر روم کے ساحلی پٹی پر واقع ہے، فلسطین کہلاتا ہے۔ تاریخی اوراق بتاتے ہیں کہ انسان نے اسی سرزمین پر آ کر کم و بیش 11,000 سال پہلے اسی سرزمین نے فصل کو اگانا شروع کیا اور اسی پر انسان رہنے اور بسنے لگے۔ فلسطینی سرزمین کو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ یہود و نصارہ کی کتابیں سرزمین فلسطین کو موعود کے نام سے بتاتی ہے۔ یہودیوں کے مطابق جب 3000 سال پہلے یہاں موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں پر ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم بیکل کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ مگر عیسائیت کا ماننا ہے کہ بیت لحم یعنی وہ مقام جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے اور آپ یہیں پر سے ہی مصلوب کیے گئے، جبکہ اسلام میں اللہ کا کلام قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین و بابرکت نام کہا گیا ہے۔ اسی مقام کی طرف ہمارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 مہینے رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے موقع پر بھی اسی مقام پر تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کر کے نماز پڑھائی۔ بیت المقدس کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ خلیفہ ثانی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سال 638 عیسوی سرزمین کے فلسطین کو آزاد کر لیا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت روم کے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی نے اس سرزمین پر تشریف لا کر سب سے پہلے اس چٹان پر مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ وہی چٹان تھی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے کا سفر شروع فرمایا تھا۔ یہ مسجد آج مسجد اقصیٰ کے نام سے اپنی پہچان رکھتی ہے۔ جب اموری دور حکومت شروع ہوا تو عبد الملک بن مروان نے حرم پاک کے ایرے میں ہی قبۃ الصخرہ کی تعمیر کی اور اقصیٰ کے نزدیک ہی بنایا گیا۔ وقت گزرتا گیا، حالات واقعات بدلتے رہے۔ تاریخی حساب سے ارض فلسطین تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا۔ یہ علاقہ اس وقت عربی تہذیب ثقافتی لحاظ سے اپنا ایک منفرد نظام رکھتا تھا۔ جب عرب و بربر مسلمان آ کر اس علاقے میں آباد ہو گئے، یوں یہ علاقہ اسلام و عربی ثقافت میں رنگ گیا۔ مگر سال 1099 عیسوی میں ایک بار پھر مصیبتوں نے ارض فلسطین کی طرف اپنا رخ موڑا، جب
صلیبوں نے ارض مقدس پر حملہ کر کے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد اللہ نے سرزمین فلسطین کی خدمت کے لیے ایک بہادر اور نڈر لیڈر صلاح الدین ایوبی کو طاقت و ہمت دے کر سرزمین فلسطین کی جانب بھیج دیا۔ اس عظیم و بہادر سپہ سالار کی جنگی حکمت عملی نے سرزمین فلسطین کو ایک مرتبہ پھر 100 سالہ جنگ سے چھٹکارا دلا کر آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد 700 سال کے عرصے تک یروشلم مسلمان حکمرانی کے قبضے میں ہی رہا۔ مملوکوں اور عثمانیوں کی حکومتیں بدلتی رہی، مگر جوں ہی عثمانی حکومت میں دراڑ پڑتی گئی اور سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی گئی تو یہودیوں نے تیسری ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا شروع کر دی۔ یہودیوں کی مطابق ہیکل سلیمانی، جسے یہودی مقدس عبادت گاہ کے طور پر سمجھتے ہیں، یہ بخت نصر اور ٹائٹس کے حملوں میں 2 مرتبہ تباہ ہوا، جس میں بہت سے یہودی بھی مار دیے تھے۔ یہودی قوم کا اب ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی طرح اس ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کر سکے اور قیامت سے پہلے ایک یہودی ریاست کو قائم کر کے دجال کا استقبال کر سکے، جس کے ساتھ مل کر وہ پوری دنیا پر یہودی حکومت قائم کر سکیں گے۔ مگر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے پہلے انہیں آخری عثمانی سلطان عبدالحمید جیسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد یہودی قوم کا اپنا کوئی ملک تو نہ بچ سکا اور یہود در بدر بھٹکتے رہے۔ جب 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں بکیرے یہودیوں کو اکٹھا کر کے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ جب پہلی عالمی جنگ کے موقع پر ہوا تو فلسطین برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا اور یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مگر امن و فساد کا جوڑ، یعنی باہر سے آنے والے یہودی و فلسطین کے اندر بسنے والے عربی مسلمانوں کے درمیان جلد ہی اختلافات کی ہوا چلنے لگی۔ بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا اور فلسطین کے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک حصہ جس کا نام عرب فلسطین جبکہ دوسرا یہودی اسرائیل، جبکہ یروشلم کا کنٹرول یونائٹڈ نیشن نے اپنے پاس ہی رکھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہیں اور مقدس مقامات تھے۔ مئی 1948 کے دن اسرائیل ملک کو ایک الگ ملک کے طور پر باقاعدہ اعلان 14 کرتے ہوئے تمام ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بتایا گیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل ملک کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس جنگ نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا، مگر اس جنگ کی ایک انوکھی بات کہ ایک اسرائیل ملک نے الگ الگ کر کے تمام عرب ممالک کو شکست دے دی، مگر یہودیوں کی لالچ وہی ہنسی یہی تک نہ رہی۔ اسرائیل کے کیے گئے یونائٹڈ نیشن اصولوں کو توڑتے ہوئے ان علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا جو فلسطین کا حصہ تھے، جو 7 لاکھ مسلمانوں کے بے گھر ہونے کی وجہ بنی۔ اس دن کا نام القبہ یعنی تباہی کا دن کہا جاتا ہے۔ 1967 کا سال خطہ سے فلسطین کے لیے ایک بار پھر ہلچل کا سال دکھائی دیا، جب عرب طاقتوں کا سامنا ایک بار پھر اسرائیل سے ہوا۔ یہ جنگ 6 دنوں تک جاری رہی۔ یہ فتح بھی اسرائیل کے نام رہی، جو فلسطینیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر مصیبت ہی ساتھ لائی۔ اس جنگ نے ایک بار پھر ویسٹ بینک اور غزہ کے ایریا تک ہی فلسطینی
مسلمانوں کو محدود کر دیا۔ یہودیوں نے اپنی لالچ اور سازشوں کو یہیں تک محدود نہیں رکھا بلکہ فلسطینی علاقے کا وہ حصہ جو اسے کمزور دکھائی دیتا اسرائیل ان علاقوں تک رسائی حاصل کرتا گیا۔ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی تحریکیں سامنے آئیں مگر گزرے 20 سالوں میں قتل، غارت، چھیڑپیں اور خونریزی کا سلسلہ جاری رہا۔ سرزمین فلسطین آج مسلمانوں کے خون سے لال دکھائی دیتی ہے۔ آج بھی فلسطین کے بچے، عورتیں اور بزرگ شاید کسی کے منتظر ہیں۔ سرزمین فلسطین شاید اب بھی اس بہادر اور دلیر صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈر کی منتظر ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان غم و دکھ کے اضطراب میں ہیں۔ ہر مسلمان فلسطینیوں کے اس درد کو محسوس کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس درد کی دوا بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہم خیر۔